باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیہ اما بعد معزز محترم مکرم محتشم علماء کرام طلاب ذویل احترام حوزہ علمیہ المہدی امریکہ حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام دورۃ خارج الفقہ کتاب الخمس کا درس نمبر 33 آپ کی خدمت عالیہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ 32 میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ تبعیت المعدن اگر مالک کرے تو معدن کی تبعیت مالک کی طرف یجب علیہ الخمس، اور اگر غیر مالک کرے تو تبعیت المعدن للمالک و حیازتہ للمالک و ملکہ للمالک فیجب علیہ الخمس فلا يجوز ان ياخذ المؤونة من قبل الخمس۔ یہ بحث ہم کر چکے اور یہ بھی بتا چکے کہ تبعیت ارض یعنی سفلیت ارض اور علو ارض فوقیت ارض کہاں کہاں تک ہوگی یہ بھی بیان ہو چکا۔ آئیے آج کا درس شروع کریں۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ لو کان الاستخراج من تخوم الارض، اگر معدن نکالی گئی ہو، معدن اگر نکالی گئی ہو زمین سے، تخوم الارض سے، بطون الارض سے، عمق الارض سے، سفولیت ارض سے، طبقات الارض سے، طوابق الارض سے، جو عرفاً حیازت و ملکیت و تبعیت میں لا یحاصل، تو تبعیت المعدن لمن، فقہاء نے فرمایا تبعیت المعدن للمستخرج، مستخرج کی ہوگی، اذا استخرج من بطون الارض، من تخوم الارض، اعماق الارض، تحت الارض، حتی فضا میں بھی کوئی چیز اوپر سے آ گئی تو کس کی ملکیت ہوگی؟ مستخرج کی، کیونکہ مالک کی ملکیت ڈبل اسٹوری یا ڈبل بیسمنٹ کے بعد ينقطع، اس میں دو پہلے وہ سمجھ لیں۔ آج ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے اس لیے کہ وقت نماز تقریباً 15 منٹ کے بعد ہونے والا ہے، تو اتنی ہی دیر کا آج ہم درس کہیں گے، مختصر ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ کا جو درس ہوگا ذرا تفصیل سے دے دیں۔ آج ہم صرف دو ہی قول نقل کریں گے، پہلے کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، دوسرے کی وضاحت روایات کا کوٹ کرنا وہ اگلے درس نمبر 34۔ آج جو مختصر بحث ہوئی ہے، القول الاول تبعیت المعدن للمستخرج، القول الثانی يكون تبعية المعدن
بحكم الحاكم الشرعي القاضي للشريعة في المملكة الإسلامية في الحكومة الإسلامية. نذكر التفصيل كما ذكره أفاضلنا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قدر المتيقن ظاہر الارض ہے یا ظاہر الارض، علو نہیں، عمق نہیں، بطون و تخوم نہیں، خلا و ہوا نہیں، السماء. پس جب متیقن ہو گئی ظاہر الارض اور القرینہ بھی من ظاہر الارض آ گیا، تو الطبقات العالیہ الطبقات السافلہ خود بخود نکل جائیں گے. فلیست تبعیت علوا وسفلا تبعیت للمستخرج. بلکہ یملکھا من احیاہا، یہ اراضی اموات میں آ جائے گی، مواد. تو یہ الدعوۃ الاولی ہو گیا. الطبقات العالیۃ القریبۃ تابعۃ ظاہر الارض. فیدل علیہا سیرۃ العقلاء ما ورد قبلا. اچھا، ایک روایت ہے صفار کی، صحیح ہے صفار توسی تہذیب میں اور محمد ابن یعقوب نے، بلکہ وسائل میں، قریانی نے وسائل میں لکھی ہے. محمد ابن صفار نے خط لکھا امام ابی محمد علیہ السلام، اشترى من رجل ارضا وفيها زرع ونخل وغير ما من الشجر الى آخر، فلم يذكر، تفصیلات ذکر نہیں کی. وذكره انه اشتراها بجميع الحقوق، اسے زمین خریدی سرکار. يدخل الاشجار وغيره في ملك، اس میں درخت بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، اور کچھ فاضل بوٹیاں وغیرہ تھیں. آپ نے لکھا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا انشاءاللہ، جو کچھ ضروع زمین پر ہے وہ انشاءاللہ اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے. شاملۃ توابع الارض، یہ حدود اربع کو شامل ہو جائے گا، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اوپر نیچے، شمال جنوب. مگر متعارف کو شامل ہوگا سب.
مگر یہ شامل ہوگی متعارف کو، عمق میں، علوف میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. فما هو ملاک العرف ليس في العمق ولا للعلو الى السماء والى سدرة المنتہى یا الى العرش یا الى تحت الثرى تو نہیں ہوگی. حدود اربع شامل ہوگا عرف میں. اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جتنا ضرر کا ضامن ہوگا، اگر ضرر ہو جائے تو کتنی زمین کے ضرر پر مالک پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنا ہی حیازت اور ملکیت اور تبعیت معدن کی شامل ہوگی. ساتھ ہی یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جو ضرر علی الدولت ہوتا ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ جہاز ہوا میں پھٹ جائے تو ضامن زمین والا نہیں ہوتا، ضامن تو حکومت ہوتی ہے یا وہ ایئر لائن ہوتی ہے. اگر یہ ملک شخصی ہو تو اس ضرر کا خمیازہ حکومت کیسے بھگتے گی؟ اسی طرح الرکبات السماویہ، یا مثال کے طور پر جو کشتیاں ہیں جو سمندروں میں چلتی ہیں، چلتے چلتے دریاؤں سمندروں میں کسی بندے کی زمین کے مشرق کی طرف دریا یا سمندر ہے یا شمال کی طرف، تو کیا اس سے اجازت لینی پڑے گی جیسے جہازوں کی اجازت تھی؟ کیا اگر 7ویں طبق میں کوئی نقصان ہو جائے زمین کو تو اس کا حکومت زلزلہ میں جبران کرتی ہے یا شخصی طور پر جبران ہوتا ہے؟ جیسے تبس وغیرہ میں، موہنجودڑو میں، ہڑپا میں جو پلیٹیں کی پلیٹیں بدل گئی تھیں، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ زلزلہ صاحب بہادر ہڑپے والے کی زمین میں آیا ہے. نیچے والے جو طبق ہیں ان کا تعلق تو یا ملک امام سے ہوگا یا حکومت سے ہوگا. اگر ملک امام سے ہے تو یہ حکم القاضی شرع بتایا جائے گا کہ کہاں تک شخصی مالک ہے، کہاں تک حکومتی مالک ہے. خلاصۃ الکلام درس نمبر 33 کتاب الخمس خارج الفقہ یہ ہوا کہ دلیل اول جو دی تھی وہ عقلائی تھی کہ سیرہ عقلاء اس پر قائم ہے کہ اوپر نیچے کی زمین ساری کی ساری ملکیت ہوگی مالک کے. تو اس میں جواب یہ دیا گیا کہ عرف پہ ہے، ایسے نہیں کہ عرش اولا تک اور تحت الثری تک زمین اسی کی چلی جائے گی. اور جو کعبے کی دلیل دی گئی اس میں ہم نے کہا کہ روایت ضعیف ہے اور یہ نادر مثال ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مثال ہی نہیں، صرف ایک مثال ہے، ٹوٹل ایک مثال، اور تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. دوسرا جو قول تھا کہ التصرف محتاج لإذن الحاکم الشرعی، کہ حاکم شرعی بتائے گا کہ کون اس کا مالک ہے. اس پر ہمیں کچھ روایات نقل کرنی ہے جو
تو اس بات پر دال ہے کہ حاکم شرعی سے پوچھا جائے گا معدن، سونا، چاندی، عقیق، فیروزہ، روبی، یاقوت، تارکول، نفت، مثال کے طور پر نمک، کوئلہ، گندھک، چس وغیرہ، قیر 1000 میٹر نیچے ہے، جیسے پانی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ 1000 میٹر نیچے پانی ہوتا ہے، کنواں کھود رہے تھے 1000 میٹر کے بعد جا کے سونا مل گیا، چاندی مل گئی، تو کس کو حق کے تصرف ہے؟ حق کے تصرف ملے گا مگر بإذن شارع، شارع مقدس کہیں گے مثلا کہ یہ جو مستخرج ہے، جس کمپنی نے ٹیوب ویل لگایا ہے، جس کمپنی نے کنواں کھودا ہے، جس کمپنی نے ہینڈ پمپ لگایا ہے، فیڈر لگایا ہے، اس کمپنی کا ہوگا یا مالک کا ہوگا یا اصل مالک کا ہوگا یا اس محلے والوں کا ہوگا، اس گاؤں والوں کا حق کے تصرف ہوگا، یا اصلاً حاکم شرعی یہ کہے گا یہ بیت المال ہے یا مال المسلمین ہے، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کا مال ہے، اس کے حکم کے مطابق تصرف کیا جائے گا۔ ہم اس سے نماز پڑھ لیں، ہم نے دیر سے پڑھی۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا درس نمبر 33 کتاب الخمس کے درس خارج کا کہ اليوم بحثنا القولين، القول الأول يكون تبعية المعدن للمستخرج إذا كان الاستخراج من تخوم الأرض وبطونها وأموقها وسفليتها أو من علوها من الفضة والهواء، اگر سونا، چاندی، روبی گر جائے، جہاز گرا دے مثال کے طور پر، چھت پھاڑ کے رزق آ جائے کسی کے ہاں، تو مستخرج کا ہوگا یا آخذ کا ہوگا۔ دوسرا قول التصرف یکون بإذن الحاکم الشرعی، حاکم شریعت، یہاں پر ولی الفقیہ کی بحث بھی آ جائے گی، اور ولی الفقیہ میں پھر دیکھا جائے گا تصرف غیبت امام علیہ السلام میں تصرف کا حق حاکم شریعت کو ہے، ولی فقیہ کو ہے، مجتہد اعظم کو ہے، الفقیہ کو ہے، نائب الامام کو ہے، وہ فیصلہ کریں گے نائب الامام کے تصرف کون کرے۔ بقیہ ہونا احادیث والروایات والاستدلال بهم للتصرف بإذن حاکم الشرع، حاکم الشرع هو الحاکم الشرعی یا قاضی یا ولی فقیہ،
آج کی بحث یہاں پر اختتام پذیر ہوئی، اگرچہ مختصر ہے مگر کیونکہ وقت نماز ہو گیا ہے معذرت چاہتے ہیں، کل کا درس طویل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو فقہ سمجھنے، عمل کرنے، کتاب الخمس میں استدلال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا مبنی انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا، جب ہم روایات کو ذکر کر لیں گے، استنباط کر لیں گے، کم از کم 5 روایات ہم نقل کریں گے، پھر انشاءاللہ اپنے مبنا کا ہم ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔